أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صلوات. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک ہے ماعون، جو کہ قرآن کریم کی 107 نمبر سورہ ہے. اس کی تفصیل اور تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جو عنوان کلی ہم نے اختیار کیا وہ اسلامی طرز زندگی اور اسلامی معاشرت قرآن کے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام یا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس سے ہماری واضح طور پر مراد یہ ہوتی ہے کہ دین نے ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر ڈائمنشن میں ہماری کامیابی کے لیے ہدایتیں فراہم کی. لہذا اس جملے کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دین ہمیں حتیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے سونا کیسے، دین حتیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے واش روم کیسے جانا ہے، کھانا کیسے کھانا. جو دین انسان کی زندگی کے اتنے دقیق مراحل کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی حیات کے اکنامک، سوشل، سائیکولوجیکل، پولیٹیکل، ان تمام ڈائمنشنز کے اندر دین نے ہمیں کوئی رہنمائی نہ کی ہو اور ہماری ہدایت کو جاری. عام طور پر سائنسدان بھی یا فلاسفرز بھی انسان کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ہیومنز آر سوشل اینیمل. البتہ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے، آج اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ ضرور کروں گا کہ یہ جو انسان کی تعریف میں اس کو اینیمل کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کی توہین اور انسان کو نہ سمجھنے کی وجہ. دیکھیے، مشابہت کا معنی نوع کا ایک ہونا نہیں ہونا. چیزوں میں اگر تشابہ پایا جائے، کوئی مشابہت اگر پائی جائے، اس مشابہت کی بنا پر چیزوں کو کبھی بھی ایک نہیں کہا جاتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا. ہمارے ہاں زیادہ تو پاکستان میں استعمال نہیں ہوتی چیز ہونی چاہیے،
غذائی اعتبار سے ایک اچھی غذا ہے. البتہ قدیم میں اتنا نہیں تھا، ذرا جو دور جدید میں فاسٹ فوڈ کی برکتوں سے کچھ چیزیں بہرحال ہمارے ہاں نسبتاً زیادہ ہو گئی. مشرومز آج کل ذرا زیادہ یہ پیزا وغیرہ میں زیادہ استعمال ہونے لگا، ورنہ ہمارے ہاں استعمال کرنا. لیکن آپ حتیٰ ایران چلے جائیں تو وہاں بے تحاشا استعمال. مشرومز کے بارے میں نیوٹریشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ مشروم بیسیکلی سبسٹیچیوٹ ہے گوشت کا. جو لوگ مثلا گوشت کھانے سے کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ بڑھتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا. بعض لوگوں کو دالوں سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پروٹین ڈیفیشنسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک راستہ پروٹین ڈیفیشنسی کو ختم کرنے کا کیا ہے کہ وہ بندہ مشروم. میں مشروم کے بارے میں جنرل سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشروم کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ پلانٹ. جبکہ ٹیکنیکلی مشروم پلانٹس میں نہیں آتی. جو حیات کی کیٹیگریز کی گئی ہیں، سنگل سیلولرز ہوتے ہیں، ملٹی سیلولرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پلانٹس، ایسے ہی ہے. اس کے بعد اینیملز. ملٹی سیلولر جو چیزیں ہیں ان کو نہ پلانٹس میں شمار کیا جاتا ہے نہ اینیملز. ہوتی ملٹی سیلولر لیکن ان کو شمار نہیں کیا جاتا. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں فنگس کیا چیز ہے، کیا ہے فنگس؟ ہاں بولو. یونی سیلولر. بابا یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر. فنگس کیا ہوتی ہے؟ ہاں کائی نہیں ہوتی، وہ الگائی ہوتی ہے. فنگس پھپھوندی جو کھانوں پہ لگ جاتی ہے، کھانے سڑ جائیں اس کے اوپر ایک سفید سفید سی، اسے کیا کہتے ہیں؟ پھپھوندی کہتے ہیں. فنگس. یہ فنگس چیز کیا ہے؟ پلانٹ ہے اینیمل ہے؟ نہ پلانٹ ہے نہ اینیمل ہے. ملٹی سیلولر سے آتی. مشروم بیسیکلی فنگس فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہے. اس کا تعلق اینیملز اور پلانٹ سے. یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بالآخر مشروم کی شکل بڑی سی ہوتی ہے اور وہ ہمیں زمین سے نکلتی ہے، حالانکہ زمین میں نہیں جاتی. مشروم کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، کوئی کلوروفل نہیں ہوتا اس کے اندر. جو پلانٹس کی خصوصیات ہیں ان میں سے کوئی خاصیت پائی نہیں جاتی. اس لیے مشروم فنگل فیملی سے فنگائی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا پلانٹ سے کوئی تعلق. اب ہم عام طور پہ چونکہ توجہ، اب یہ سائنٹیفک بحث ہے، مثلا جو باٹنی کا ماہر ہوگا وہ تو یہ بتا دے گا، لیکن عام انسان کیا کرتا ہے؟ یہ توجہ. دیکھیں ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ پلانٹ کیوں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس پر کلوروفل نہیں ہے. پلانٹ کنگڈم کی سب سے بڑی کوالٹی جو چیزوں کو پلانٹس بناتی ہے وہ کیا ہے؟ کلوروفل کا. اسی طرح سے اگر ہم اب لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی اینیملز کے اندر، جب تم انسان کو اینیملز میں شامل کر رہے ہو، تمام اینیملز میں جو چیز کامن پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تمام دنیا کے اینیمل جب دنیا میں آتے ہیں اپنا لائف سائیکل گزارنے کا علم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. لہذا دنیا کے کسی بھی اینیمل کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی اینیمل اسکول نہیں جاتا، ایسے یا نہیں؟ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن واحد انسان ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو کس حالت میں آتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا. اب انسان میں اور دوسرے اینیملز میں جو بنیادی طور پہ فرق ہے وہ کیا ہے؟ باقی تمام اینیملز میں عقل نہیں ہے، انسان کے اندر عقل. یہ ویسے ہی ڈفرنس ہے جیسے آپ پلانٹس میں
اور ملٹی سیلولرز کے درمیان میں فرق کر کے بتا رہے ہیں کہ ان میں کلوروفل جس میں نہیں ہوتا وہ پلانٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے عقل جہاں پر آ جائے وہ حیوانیت کی سرحد سے باہر نکل جاتا ہے. بس ہمارا ظاہر حیوانوں جیسا اگر وہ بھی تب بھی جو چیز ہمیں اینیمل سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اینیمل وہاں تک ہے جہاں تک عقل نہیں ہے. جیسے عقل آ جاتی ہے نو تبدیل ہوتی ہے. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف میں حیوان کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے. اب جب وہ مانا کرتے ہیں خود آیت اللہ جوادی وہ کہتے ہیں حی متعلحہ، انسان ایک ایسا جاندار ہے، ایک ایسا زندہ ہے کہ جو بنیادی طور پر خدا طلب ہے. اس کے اندر یہ خدا طلبی پائی جاتی ہے. یعنی اگر انسان کی فطرت سالم ہو وہ آٹومیٹیکلی خدا طلب ہے، خدا کو پسند خدا کی طرف حرکت کرنا. اگر کسی کے اندر یہ خدا طلبی نہ پائی جائے، چونکہ اب جیسے ہم نے ابھی بات کی پیچھے کے کلوروفل کا ہونا ڈیفائن کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی چیز پلانٹ ہے یا نہیں، اسی طرح سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک زندہ جو عقل رکھتا ہے، کیونکہ ایک زندہ جو کہ خدا طلبی اس کے اندر خدا کی طرف حرکت پائی جاتی ہے. یہ بنیادی طور پر خدا کی طرف حرکت ہی عقل ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار ہے، فلاں کو بیوقوف بنا کے چلا گیا، یہ بڑا ہوشیار تھا. یہ ہوشیاری دین کی نظر میں ہوشیاری نہیں. دین کی نظر میں اصل ہوشیاری یہ ہے کہ انسان خدا طلبی ہو، خدا کی طرف حرکت کرتا. بس دین یہ کہتا ہے بڑا پیسے کمانے والا ہوگا، بڑا ہوشیار ہوگا. اگر اس کے اندر خدا طلبی نہیں پائی جاتی، خدا اصلا اس کو انسان حساب نہیں کرتا. لہذا ایک دفعہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی مانند ہے. پھر کہ نہیں، حیوان بھی ان سے بہتر ہوتے. کیوں بہتر ہوتے؟ ان کے اندر کم از کم عقل نہیں ہوتی، لیکن یہ عقل کو ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرتا. تو فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ پستر. لہذا اب یہ جو انسان ہے جس کی عقل بنیادی طور پہ عقل کی تعریف ہی یہ ہے وہ قوت جو انسان کو خدا کی طرف لے کر جائے. لہذا عام طور پر ہمیں ہماری زندگی کے اندر جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ ٹھیک رکھوں. ہم عام طور پر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ بھی اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آیا یہ کام جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا جواب میں خدا کو دے سکتا ہوں یا نہیں. اگر آپ اس بات کا جواب خدا کو دے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، چاہے سامنے والا ناراضی ہو. لیکن اگر آپ اس کا جواب خدا کو نہیں دے سکتے تو بندے کو جتنا مرضی راضی کر لیں وہ چیز انسان کو کمال کی طرف نہیں لگتی. اب یہ جو ہم نے اپنے معاملات خدا کے ساتھ بہتر بنانے ہیں اس کا واحد راستہ دین پر عمل کے ذریعے، دین پر عمل. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے دین کو ہمارے لیے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو دین کی ہدایت سے باہر. لیکن انہی تمام چیزوں کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ توجہ دیں. ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے کنسنٹریٹڈلی ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ ماؤن. ابتدا سورۃ ماؤن کی کہاں سے ارأیت الذی یکذب بالدین. اب یہ جو میں نے آپ کی ساری گفتگو کی ہے مقدمتاً اس کا تعلق کس لفظ سے ہے آیت میں؟ دین. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو کیا کرتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے. اب تو دین کو جھٹلانے سے مراد کیا ہوگی یہاں؟
پانی پینے کے وقفے میں اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ آسانی ہے. ہاں جی. یہ دین کا حصہ ہے. اس حصے کو دین کے عقائد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا یکذب بالعقائد، عقائد کو جھٹلانے کی بات تو نہیں کہہ رہا. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام عقیدہ کا نام تو نہیں ہے نا خالی. اچھا عقیدے کو کیسے جھٹلایا جا سکتا؟ عقیدہ تو 100% ایک درونی کیفیت کا نام ہے. بلیف بنیادی طور پر آپ کے مائنڈ کا مسئلہ ہے، آپ کے فطرت نہیں، مائنڈ ذہنی مسئلہ ہے نا بھائی. دماغ کے عقیدہ کہاں پایا جائے گا؟ دماغ میں پایا جاتا ہے. وہ آپ کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری تو چیز ہی نہیں. اس کو کیسے جھٹلائیں؟ مثلا کوئی شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا، ایک مرتبہ تو فرض کو منہ سے کہہ دیا میں نہیں مانتا کہ تو خدا. یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم تکذیب دین کہیں. لیکن اگر اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا، عمل کے ذریعے سے بہترین. کسی کا عمل ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ خدا کو مانتا ہے یا کون سا عمل ہے جس سے پتہ لگے. کون سا عمل ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بندہ خدا کو نہیں مانتا؟ کیسے؟ نہیں آپ دشمن کی بات نہ کریں. آپ یہ تو اللہ میرے اور آپ جیسے بندوں کی آپس میں باتیں کرتے ہیں. اس کے جو اعمال سے پتہ لگنا ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا. کیسے پتہ لگے؟ احکام خدا کی نافرمانی بہترین بات ہے بھائی. اگر آپ مجھے فرض کریں آپ مجھے نہیں مانتے اور میری بات بھی نہیں مانیں گے، ایسے ہی آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ بہت زبردست، میں آپ کا فین اور فلاں فلاں، لیکن میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو میں کہوں گا بھئی اپنا یہ فین اتارو اور اپنے ساتھ لے جاؤ. تو بعد میں کرے گا نا بیٹے. ابتدائی طور پر کسی کی بات نہ ماننا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو نہیں ماننا. ایسا ہی ہے نا بھائی. جو کسی کو اپنا باپ مانے گا فرض کرو تو اس کی بات بھی مانے گا، استاد مانے گا تو بات مانے گا، اپنا لیڈر مانے گا تو مانے گا. ان تمام جگہوں پر ایسے ہی ہے نا. آپ کہیں آپ میرے استاد ہیں لیکن میں آپ کی بات نہیں مانتی، آپ میرے لیڈر ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتی. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ماننا نہ ماننا اس کے آپ فرض کریں کہ آپ کسی کے لیے یہ نہیں کہیں کہ تم میرے لیڈر ہو، تم میرے فلاں استاد ہو، لیکن آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ منہ سے نہ بھی کہیں تب بھی لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ انٹرنیٹ والا فالو کرنا تو نہیں ہے نا بھیا. انٹرنیٹ میں فالو کرنے کا معنی ہی بدل دیا. انٹرنیٹ کا کل فالو کیا ہے؟ بیل آئیکن کو کلک کریں، سبسکرائب بٹن کو دبائیں. فالو کرنا بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ویڈیوز کو دیکھنا بھی نہیں ہوتا. فالو کرنے کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ مانیں. لہذا کسی کے بارے میں یہ بات کرنا، اب جو شخص کسی کی بات مان رہا ہو اس کا مطلب اس سے مان. اس اعتبار سے اب اگر میں اپنے سامنے آئینہ رکھ کر یہ دیکھوں کہ میرے عمل مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں، تو میرے عمل کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ لیکن نماز ان میں سے ایک چیز ہے، روزہ ایک چیز ہے، لیکن نماز روزہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے. اللہ بہت ساری باتیں کہتا ہے. اب جتنی باتیں میں نہیں مان رہا اتنا ہی میں اپنے عمل سے کیا بتا رہا ہوں. اچھا دوسری جانب بہت ساری باتیں نہ مان کے
آخر میں نماز پڑھنے پہنچا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لیڈر کو آپ مان تو نہیں رہے تھے، نہ جلسے میں گئے نہ آپ نے کچھ کیا، جب آپ پہ کھانا بٹ رہا تھا تو آپ پہنچ گئے. دیکھیں میں نے بڑے احتیاط سے مثال استعمال کی ہے. وہ اس طرح کے حالات واقعات ہمارے ہاں آج کل کامنلی پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ نظر آتے ہیں، اس کی بھی پھر وہ توجیہ کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اس لیڈر کو مانتے ہو تو آپ کی ضرورت تو جلسے میں تھی، لیکن آپ آئے ہو اینڈ ٹائم پہ کھانا کھانے، تب بھی آپ کو کہیں گے بھائی نکالو اس کو پارٹی سے، تو نقصان کر. تو نماز تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ آپ کو ڈنڈے لگنے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، یا اگر بالکل پڑھنا چھوڑ دو کہ لوگ کہیں گے بالکل ہی دین سے نکل گیا. تو یہ نماز تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. لہذا بنیادی طور پر ہمارا عمل، ہمارا بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. اب اسی کے مقابلے پر، اس ایمان کے مقابلے پر جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ تکذیب. کذبہ بنیادی طور پر ہے مادہ جھٹلانے کا. میں یہاں سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے. کذبہ کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا. ہم نے ابھی ایک معنی کیا کا ارأیت الذی یکذب بالدین، تکذیب کرتا ہے. یہ جو ہمارا عمل ہے اس کو کذب نہیں کہتے، یہ ہے کفر. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار. لیکن تکذیب جب کہی جاتی ہے تو تکذیب کا مرحلہ یہ نہیں ہے. تکذیب باقاعدہ میدان میں اتر کر یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں. مثلا آپ کسی لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں یہ نہیں. آیا آیت اس مقام پر دین کے جھٹلانے سے مراد یہ لے رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اسلام نہیں ہے؟ آیا یہ مراد ہے؟ وہ آیت کا لحن یہ نہیں کہنا. تب ہم تھوڑا سا بحث کو چینج کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا مطلب ہے مالک یوم الدین؟ روز جزا کا یہ دین کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین. یہ معنی کہاں سے کیا آپ نے روز جزا؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ لفظ دین قرآن میں آئین و شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور دین قرآن میں قیامت کے ناموں میں سے یوم الدین جب کہا گیا ہے تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. چلیں گھوم ورک کے طور پہ دے جاتا ہوں. بچے ماشاءاللہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے. کل یہ تلاش کر کے آنا کہ قیامت کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں. آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں منع نہیں. وہ موبائل تو سبھی کے پاس ہے، کم از کم موبائل پہ لکھ کے گوگل کی حد تک زحمت کر لیجیے گا یہ تلاش کرنے کے لیے کہ قیامت کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہاں پر جو کذب بالدین سے مراد دین کا جھٹلانے والا، مذہب کا جھٹلانے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جھٹلانے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کا جھٹلانے. لیکن اب قیامت کے جھٹلانے والا بھی پھر سے سوال وہ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ قیامت تو آئی نہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ یہ بھی عمل سے پتہ لگے گا. یہ عمل سے کیسے پتہ لگے گا؟ علامت آپ کو اگر کسی چیز کا ڈر اور خوف ہوگا تو یہ ڈر اور خوف دوبارہ آپ کے عمل سے، آپ کے بیہیویئر سے ظہور پر ہے. لیکن اگر آپ کو ڈر ہی نہ ہو اس چیز کا، مثلا میں آپ کو کہوں یہ بجلی کا پلگ ہے، اس کو انگلی ڈال دیں، آپ نہیں ڈالیں گے، کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اچھا کتنے لوگوں کو کرنٹ لگا آج تک؟ سبھی کو لگا. زوردار والا کتنے لوگوں کو لگا؟
زوردار والا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے, سب کو زوردار والا نہیں لگتا, باقیوں کو ہلکا ہلکا والا لگتا ہے, لیکن ڈرے میں سب ہوتا ہے. کبھی کسی کو دیکھ لیا ہوتا ہے کہ بیچارے کو لگ گیا, کبھی سن لیا, اسی سے آگے زیادہ تر کی نالج ایسے. اب جو بیچارہ مثلا کرنٹ لگ کے فوت ہو گیا وہ تو آگے نہیں بتا سکتا یہ کیا ہوا. لیکن ہم سب کو بالآخر اس بات کا کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ, ہمارے انکانشیس میں یہ بات موجود ہے کہ بجلی سے مرا بھی جا سکتا ہے. اس خوف کی وجہ سے ہم ہلکے کرنٹ سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آ جائے, اب عام طور پہ ہمارے درمیان نہیں ہوتا, لیکن بچے کیا ہوتے ہیں, نہ سمجھ کو انگلی ڈالنے کی کوشش, ہم ان کو روک رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں مت ڈالو مت ڈالو. عمل یہاں پر بتا رہا ہوگا کہ کون قیامت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں. لہذا ہم اگر واقعاً قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے تو ہمارا عمل اسی اعتبار سے ہو. لیکن اگر ہم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا عمل ڈیفرنٹ ہو. اب میں پھر سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم قیامت کو ماننے والے ہیں؟ ہم ماننے والے قیامت؟ اگر 50% بھی اگر ہوتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے. البتہ اگر 50% سے آپ کی مراد وہ والی 50% ہے تو یہ حالت شک ہے. ہاں یہ ہمارے پر سب پر کہ ہم قیامت سے متعلق صرف مشکوک ہیں, ہمیں پتہ نہیں, یقین نہیں اندر سے کہ قیامت ہے. اس لیے کہ اگر قیامت کا یقین ہو ہمیں, ہم کبھی بھی یہ حرکت نہ کریں جو ہم سب. بنیادی طور پر جب قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے صرف وہ افراد کے جو کہیں کوئی قیامت نہیں آئی, وہ تو منہ سے کہہ رہا ہے, لیکن میں جو منہ سے نہیں کہہ رہا لیکن میرا عمل بالکل اسی جیسا ہے, تو اس پر مجھ میں کوئی فرق ہے. لہذا یہ تکذیب پہ یوم قیامت صرف لفظوں سے نہیں ہے, صرف قول سے نہیں ہے, الفاظ سے نہیں ہے, بلکہ عمل بھی بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے. وہ قیامت کے اوپر ایمان دین میں عام طور پر خدا بندے کریم کی ذات سے متعلق خوف نہیں. جو خوف قرآن میں کہیں پر استعمال اگر کبھی اللہ کے نام کے ساتھ استعمال بھی ہوا ہو تو مراد اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کا خوف ہے, اس کے ناراض ہونے کا خوف ہے. خود ذات خدا بندی سے متعلق خوف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عین کرم, عین رحم, عین رؤوف ذات ہے, خدا کی ذات سے خوف. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا وہ کیا ہے؟ اپنے عذاب کا خوف. لئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے کفر کیا, جھٹلایا, انکار کیا تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بھی کیوں ڈرا رہا ہے؟ آیا ڈرانا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ عام طور پر ایک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ جی خوف جو ہے وہ انسان کے اندر منفی کیفیات کو پیدا کرتا ہے, ڈرانا نہیں چاہیے. صحیح ہے یہ بات. ایک پوری دنیا جو سائیکالوجسٹ بھی بیٹھے ہیں, یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ڈراؤ نہیں, ڈرانے سے کیا ہوتا ہے؟ منفی اثرات انسان کے اندر. تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے ڈراؤ, میرا عذاب سخت ہے, میرا عذاب سخت ہے, تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ ڈر ہے یا نہیں؟ یہ مضمون ہوا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرپوک بنانا چاہتا ہے, ہمارے اندر وہ منفی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے. ڈر منفی ضرور ہے, لیکن وہ ڈر منفی ہوتا ہے کہ جو
نمبر 1 کہ غیر واقعی چیزوں سے ہو، نمبر 2 ایسی چیزوں سے ہو کہ جن کی تاثیر انسان کے اوپر نہ ہو لیکن انسان ان سے پھر بھی ڈرے۔ لہذا ہم سائیکالوجسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم یہ کہیں مثلا کہ بھائی مثال کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے، یہ ٹھنڈا پانی مت پیو یا مگر مثلا بغیر سویٹر وغیرہ کے باہر نہ نکلو، تو یہ ڈرانا ہے یا نہیں؟ ڈرانا تو یہ ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کام نہیں کرو تو بیمار ہو جاؤ، تو آئے یہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو بیمار ہو جاؤ گے، مثلا یہی یہ بجلی کا پلگ ہے اس میں انگلی نہیں ڈالو ورنہ تمہیں کرنٹ لگ جائے گا، یہ ڈرانے میں اور وہ جو بھوت چڑیل اور پتہ نہیں کس کس سے ڈرا رہے ہیں، کیا یہ دونوں ایک جیسے ڈر ہے؟ وہ کہتے نہیں، کچھ چیزیں جن کی واقعاً تاثیر آپ کے اوپر ہونی ہے، چاہے مادی ہو چاہے روحانی ہو، ان چیزوں سے لحاظ رکھنا، ان سے بچے رہنا کس طرح انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو اپنے لیے احتیاط کرنا اور اس سے بچ کے رہنا یہ عین عقل ہے، اور انسان کے اس کے اوپر کوئی بھی منفی آثار مرتب نہیں ہوتی۔ لہذا اب ہم پوچھتے کہ پروردگار نے جو ڈرایا ہے ہمیں، کیا اس ڈر کی نوعیت یہ جن بھوت اور اس طرح والی ہے، یا اس کی نوعیت وہ ہے کہ جو ہمیں واقعیت کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ مثلا کوئی بندہ جا رہا ہو، آپ کو پتا ہو کہ آگے گڑھا ہے اور آپ اس کو روکیں گے، رک جاؤ مت آگے بڑھو گر جاؤ گے، تو یہ جو آپ اس کو روک رہے ہیں، اس گڑھے میں گرنے سے ڈرا رہے ہیں، یہ منفی ہے نہیں منفی؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم سے جو چیز ڈرائی ہے اس کی نوعیت اس معنی میں، یعنی خدا بند عالم ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہ غلط کام اگر تم نے کیے تو اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ تمہارے پر ختم ہے۔ سوال آتش جہنم سے کیوں ڈرا؟ اس لیے کہ وہ جو عذاب ہونا ہے وہ واقعاً شدید، لیکن بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اس دنیا وہ جو اس کا اثر ہے وہ اخروی اثر ہے۔ ڈرا کیوں رہا ہے؟ ڈرا اس لیے رہا ہے، بتا اس لیے رہا ہے کہ ان تمام اعمال کے کچھ آثار ایسے ہیں کہ جو حد تک دنیا کے اندر بھی ظہور پذیر ہے، لہذا جتنے گناہ ہیں ان کا ایک اثر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن سامنے آنا ہے، اور ایک اثر وہ ہے کہ جو دنیا میں سامنے آنا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے آثار دنیا کے اندر ظہور نہ کرتا۔ لہذا کوئی چوری کرتا ہے اس کا اثر ایسا نہیں کہ صرف قیامت میں اس کے لیے، دنیا کے اندر بھی اس کا اثر۔ یہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں، موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے پھرتے ہیں، آیا یہ واقعہ قابل رحم ہے؟ مثلا ان کے لیے رحم کا ہم کو گوشہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک بحث ہے۔ اچھا وہ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے پر سختی فلاں، اگر تم نے واقعاً اپنے بچوں کی بھوک کو محسوس کیا ہے اور اس کی وجہ سے تم اتنا بڑا قدم لینے کے لیے جا رہے ہو، تو تمہیں تو اس کا مطلب دوسرے کی بچوں کی بھوک کا احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ جاؤ ان کو لوٹو جو کہ جن کی وجہ سے تم بھوکے ہو، جن کی وجہ سے تمہارے بچے بھوکے ہیں۔ یہ جو تم غریب لوگوں کو اپنے جیسے جو کم از کم تم سے زیادہ بہتر اور باغیرت اور باحمیت ہے، معذرت کے ساتھ یہ جتنا بھی طبقہ ہے، چونکہ ان کے اندر غیرت و حمیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں اس چیز میں بالکل کلیئر ہوں۔ یقیناً آج کے دور میں چیزیں بہت سخت ہیں، مسائل بڑے سنگین ہیں، لیکن ان تمام سختیوں کے ساتھ آج کے دور میں محنت کر کے کم از کم انسان اپنا گھر چلا ضرور سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان محنت آج کے دور میں کرے تو اس کو چلا۔
جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے جھوٹے معیارات. میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، ہمارے بنائے ہوئے معیارات ہے کہ میں گوشت کا کام نہیں کروں گا، میں سبزی کا دکان نہیں کھولوں گا، میں ریڑھی نہیں لگاؤں گا، کسی کو لوٹ لوں گا، یہ کام کر لوں گا. یہ بہت بڑا عزت کا کام ہے. اس غریب کی، اس کے بچوں کی آہ تو تمہیں لگے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن کر کیا رہے ہو؟ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ بہت شریفانہ کام ہے. یا مثلا جیسے فرض کریں، موزن بھی کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کیس کو خاص طور پر وہ نہیں کر رہے، لیکن ایک شخص جو صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے رہا ہے کہ یہ بھوک ہے، میں ان کی بھوک پورا نہیں کر سکتا، ادھر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں ریڈی لگا دوں. یہ جو تم نے کیا یہ زیادہ اچھا کام. یہ کون سی غیرت ہے اور یہ کون سی حمیت ہے جو ہم نے اپنے اندر پالی؟ لہذا جتنی بھی چیزیں ہم نے خود اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں، یہ وہ چیزیں جن کا ہم خدا کے حدود جا کے جواب نہیں دے سکتے. ان تمام گناہوں کے آثار دنیا میں مرتب تھا. تم نے جس غریب کا موبائل چھین لیا، تم نے جس شخص کو لوٹ لیا یا لوٹتے ہوئے جس کو مار دیا، کیا اس کے آثار مرتب نہیں؟ اب تم نے اپنے حساب سے موبائل چھینا، تم نے اپنے حساب سے پاس اس کا لے لیے، یہ چھوٹی سی چوری کی، چھوٹی سی چوری نہیں. اس کے جتنے آثار اور جب تک مرتب ہوتے رہیں گے وہ تمہارے عذاب کا اضافہ کرتے چلتے. لہذا قیامت کا عذاب سخت ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ، بہت سارے اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ حساب ہی نہیں کرتے، جبکہ عین ممکن ہے کہ اس کے آثار شدید ہو. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ راستہ چلتے میں گاڑی میں بیگم کو فون آ گیا، ڈبل روٹی یا دودھ یا فلاں لیتے ہوئے آنا. روڈ کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر کے، پارکنگ کی جگہ نہیں ملی، روڈ کے درمیان میں کھڑی کری، بھاگ کر گئے، 5 منٹ میں لے آئے اور آگے کہہ رہے اللہ شکر ہے جلدی جلدی کام ہو گیا. اب یہ جو 5 منٹ پیچھے پوری پبلک راستہ آپ کی وجہ سے رکا ہوا، ٹریفک جمی ہوئی ہے، اب اگر اس کے دوران کوئی مر گیا، اس دوران کسی کو نقصان ہو گیا، آپ نے تو صرف گاڑی غلط پارک کی تھی اور کوئی کام تھوڑی کیا تھا. آپ کے حساب میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وجہ آپ پر. لہذا جب ہم اس نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے کہ پھر ہمیں نہ قیامت کا نہ کسی چیز کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا. لہذا انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف اگر متوجہ رہے، یہ باعث بنتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر کسی بڑے گناہ کو کرنے کی جرأت پیدا. لہذا قیامت کی جو تکذیب ہے وہ انسان کے عمل سے ظہور کرے گی. اب اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو کہ کوئی شخص قیامت کو جو جھٹلانے والا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کھڑے ہو کر چوک میں کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی. کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہی شخص ہے قیامت کو جھٹلانے والا. کون ہے یہ؟ الَّذِي يَدُعُ دع کہتے ہیں کسی کو چھوڑ دینے، دھکا دینے، دھتکارنے. الذی یدع الیتیم، اللہ کے نزدیک یہ شخص جو یتیم کو دھتکار رہا ہے، یہ شخص کس کے برابر ہے؟ یعنی کون ہے یہ جھٹلانے والا ہے؟ کس کا؟ قیامت. اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا یہ عمل ہی تکذیب قیامت کے. اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل مسئلہ، یتیم آیا دھتکارنے سے جو ایک عام طور پر مراد ہے وہ یہ کہ میرے پاس کوئی یتیم آیا اور میں اس کو دھکا دے کے باہر، یہ ہے یقیناً ہے. لیکن جو شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی یتیموں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں یتیم ہے ہی نہیں.
جب تک ہماری اپنی کوئی فیملی میں خدا نخواستہ یتیم نہ ہو تو ہمیں یتیم کو نظر نہیں. اور اگر اپنی فیملی میں بھی ہو جائے تو ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم تو ماں باپ ہوتے ہوئے یتیموں سے ایسا سلوک کر رہے ہوتے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے. خدا نخواستہ ہماری فیملی میں ہی کوئی بچہ یتیم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عام طور پر بھی جو یتیموں کا خانہ ہے وہ خالی رکھا ہوا، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ جو حضرت نے بیان فرمایا، اسی خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان میں انسان جن باتوں کی طرف توجہ دے ان کا بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر، البتہ اس مہینے سے ہٹ کر بھی، فرمایا لوگوں کے یتیموں کا خیال رکھو تاکہ تمہارے یتیموں کا خیال رکھا جائے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کب یتیم ہونے والے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اس مرحلے میں آ گئے، تو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے ان میں سے کوئی یتیم ہوگا کب پتا ہے کسی کو نہیں پتا. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ جب تک کہ ہمارے گھر میں کوئی یتیم نہ ہو جائے تب بھی، یتیم ہونے کے بعد بھی خیال نہیں آتا، لیکن چلو عام طور پر بھی. لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو. اس کا کامن معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ بنیادی طور پر یتیموں سے ریلیٹڈ دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کامن سوشل بیہیویئر یہ ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ ہم یتیموں کی جانب ایک ایسا سلوک رکھیں کہ جس کی وجہ سے بچے یتیم ہونے کے بعد جس احساسات اور عواطف کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، سوسائٹی کا ماحول ایسا ہو کہ بچہ اس کمی کو اپنے اندر محسوس کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سائیکولوجیکل اعتبار سے یاد رکھیے گا، یہ جو احساس کمی ہوتا ہے بچے کے اندر، جو یتیمی کی صورت میں اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، آگے چل کر بہت سارے ڈیوینٹ بیہیویئر کا باعث بنتا ہے، انحرافی رویوں کا باعث بنتا ہے. بہت سارے یتیم بچے اس احساس اور کمی کی وجہ سے کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر نہ بھی جائیں تب بھی ان کے بیہیویئر کے اندر ایک سختی پائی جاتی ہے جو کہ آگے چل کے کیا کرتی ہے؟ سوسائٹی کے اندر اور سارے مسائل ایجاد. لہذا اب اسلامی معاشرے کی شکل یہ ہونی چاہیے، اس کا سٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اس سے اتنی محبت کرو، اس کو اتنی محبت کا احساس دو کہ اسے اپنے باپ ماں کے مرنے اور دنیا سے جانے کا احساس کم از کم اس شدت کے ساتھ محسوس. لہذا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں دیکھتے ہیں، ائمہ اطہار کی زندگی میں بھی ایک اہم ترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص طور پر یتیموں کی احوال پرسی، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ نوازش، راتوں کو جا رہے ہیں، یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے مسائل کو دیکھ. بس ٹیکنیکلی دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان اس چیز کے ذریعے سے اپنے درمیان میں وہ بانڈ، وہ چیز ایجاد رکھے جو خدا چاہتا ہے. اب چونکہ ہم عام طور پر ایسے ہوں گے، میں نے بتایا کہ اول تو ہمارے اصل میں یتیموں کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا. اس بے حسی کا غور کریں، جب ہم کلیکٹیولی عام طور پر ہمارا معاشرہ ہے ہی ایسا، تو پھر نتائج یہ نکلتے جو آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ادھڑی بھی لاشیں نکل رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. 5 مہینے کو ہونے کا آگے جس مسائل کا وہ شکار ہیں، ہمیں اور آپ کو پریشان. کیوں؟
اسلامی معاشرت کے اعتبار سے، اسلام کے سوشل سٹرکچر کے اعتبار سے ہمارے اندر جو بانڈنگ ایجاد ہونی چاہیے تھی، لہذا وہ چیز جو وہاں کمی ہے اس کا احساس، اس کا اثر دوسری جگہ پہ خود بخود آئے۔ اچھا، کیا ہماری غزہ اور فلسطین سے ریلیٹڈ جو یہ بے حسی ہے کہ یہیں تو رکی رہے گی؟ نہیں، آگے بڑھے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ہم بے حسی کا احساس ظاہر کرتے رہیں گے اتنا ہمارے لیے دشمن کی جانب سے جو سختی کا لیول ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھتا رہتا۔ یہ بھی پلٹ کے کس کے لیے نقصان ہے ہمارے؟ آج ہی اگر غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوا تو پھر زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے، اب میں آپ اور میں روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں روتی ہوئی مائیں، بلکتے ہوئے بچے، بوڑھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو، خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہم شکایت کرتے ہیں، ان کی شکایت، تو ہم اور آپ سب کی شکایت لگی۔ اگر ہم اور آپ نے اب اس کو، اب یہاں سے یکذب بالدین کہاں سے پتہ لگے گا؟ جس کو ہم ہوتا ہے نا آج کل ہمارے ہاں ہے، کسی چور کو کہو جو پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور یوں کرے گی، اب اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، جا بلاؤ پولیس۔ ہمارا رویہ غزہ و فلسطین کے مقابلے پر اس وقت ایسا ہے کہ وہ بیچارے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خدا رسول سے تمہاری شکایت کر رہا ہوں، اور ہم کہہ رہے جاؤ کر۔ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی یہی بتا رہی ہے نا، جاؤ کر لو۔ تو ہم کون ہیں؟ بعض اوقات آیتوں کے ترجمے کے مصداق دیکھنے کے لیے کہیں اور ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں شیشہ لگائیں اور یہ آیت پڑھیں، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ شاید شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے وہ بندہ نظر آ جائے جو روز قیامت کی تکذیب کرنے والا ہے۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارش قرآن امام زمان اعظم اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہا تمام علماء مراجع زال کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عاجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔